اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرا آج کا موضوع ہے بجٹ اور عمران خان کی امریکن ٹی وی کو انٹرویو اور اپوزیشن کی بک بک۔ میرے دوستو، الحمدللہ جو ملکی حالات تھے، جو کرونا کی وجہ سے ہماری معیشت بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے دوسرے ملکوں سے کافی بہتر تھی۔ لیفٹ رائٹ جتنے بھی ملک ہیں، اللہ نے ہمیں کرونا سے بھی بچایا، اور ایک اچھا پیکج عمران خان نے غریب عوام کے لیے دیا، جو اپوزیشن کو ہاضم نہیں ہو رہا، اور بار بار وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بجٹ انتہائی برا بجٹ ہے۔ میرے دوستو، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، عمران خان نے تاریخ میں پہلی دفعہ 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسانوں کو پاس بلا کر ان سے ان کے جائز مطالبات سنے، اور اسی ٹائم اس پہ عمل کرایا، اور ان کسانوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جب وہ عمران خان سے ملے، اور انہوں نے عمران خان سے کہا، عمران خان تم کہتے تھے گھبرانا نہیں، آج ہم تمہیں کہتے ہیں کہ آپ گھبرانا نہیں۔ اس بات کی بہت تکلیف ہونے ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں 25% ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں، 75% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ آٹے کا ریٹ کم سے کم 25 روپے سے ہونا چاہیے، 25 روپے من سے 3,000 روپے من ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ جو بھنڈی ہے، ٹماٹر ہے، یہ جو آڑتی چور ہیں، یہ کسانوں سے 5 روپے کلو کے حساب سے، 3 روپے کلو کے حساب سے ٹماٹر اٹھاتے ہیں، اور یہاں پر 100-200 روپے کلو سے ٹماٹر بکتا ہے۔ یہ جب ٹرک آتے ہیں، یہ بولی جب لگتی ہے، انہوں نے اپنے ہی 5-10 بندے بٹھائے ہوتے ہیں۔ ایک بولی دیتا ہے 10 روپے بالفاظ، ایک دیتا ہے 15 روپے، ایک دیتا ہے 20 روپے، اور اس طریقے سے یہ لے لیتے ہیں غریب کسانوں سے مال، کیا گنا ہو، خواہ آٹا چینی ہو، آٹا ہو، یہ چیزیں غریبوں سے تو کوڑیوں کے پائے یہ مافیا لیتی ہے، اور آگے ٹھوک ٹھکا کر یہ بیچتے ہیں۔ وہ جو آرڈیننس انہوں نے پاس کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی پرچی جو گنے کی ہوگی، جس ٹائم ٹرالی آئے گی اسی ٹائم اس کو تولا جائے گا، اور دوسرے دن ان کو پیمنٹ دی جائے گی۔ جو نہیں دے گا اس کے خلاف اسی ٹائم FIR، اور فیکٹری مالکان کے خلاف بھی FIR ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو خصوصی طور پر اس ملک کے لیے بھیجا ہے، اور کچھ میرے دوست بھی نادان ہیں، وہ کہتے ہیں یوں کر دیا اس نے، وہ کر دیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، 30 سال کا گن، اور کچھ اس کے لیفٹ رائٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں چور۔ دوسری چیز ہے، اس کو مانگے تانگے یہ حکومت ملی ہے، جتنا کچھ ہو سکتا ہے یہ کر رہا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، اس کا مال تو باہر نہیں ہے، جن کا مال ہے اس کے ساتھ جب وہ جیلوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں جاتے ہیں، اس طرح ان کے اوپر پھول آپ لوگ برساتے ہو جیسے کہ پاک دامن انسان ہیں۔ چوروں کو آپ پھول برساتے ہو، ایمانداروں کو آپ برا بھلا کہتے ہو۔ کیا ہماری عوام ہے؟ ابھی تک ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں۔ اور یہ جو امریکن ٹی وی کو عمران خان نے انٹرویو دیا ہے، کیا اس سے پہلے کسی کی جرت تھی؟ پیپلز پارٹی کے دور میں 300 ڈرون حملے ہوئے تھے ہمارے ملک پہ۔ جنرل مشرف نے 2 اڈے دیے تھے، شمسی توانائی اور دوسرا اڈا۔ آپ کے نواز شریف کے دور میں تقریباً 100 کے قریب ڈرون حملے ہوئے تھے۔ یہ کہتے تھے مارو، اور ہم رولا ڈالیں گے کہ جی امریکہ سپر پاور اب ہم سے نہیں باز آ رہی۔ لیکن 2 لیڈر پیدا ہوئے تھے، ایک ذوالفقار علی بھٹو تھے، جنہوں نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں
لا تڑک ہو کر انہوں نے مسلمانوں کی وکالت کی تھی اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ہمارے اپنوں میں سے بھی کچھ چور ہیں جن کے ہاتھوں قتل کرایا گیا۔ آج مجھے خطرہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے دبنگ طریقے سے یہ کہا کہ ارے بھائی ہم امریکہ کو کوئی اڈے نہیں دیں گے، ان کا اینکر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے دوبارہ کہا جی سر کیا کہا آپ نے؟ وہ چونک گیا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہاں کے تو وزیر اعظم حقان عباسی صاحب نے تو اپنے کپڑے اتار دیے تھے امریکہ جب گیا تھا، تو انہوں نے کپڑے اتار کر ان کی تلاشی لی تھی، اور یہ ہمارے حقان عباسی صاحب جن کے چہروں پہ لعنت پڑ رہی ہے سب کو، ان کے غور سے چہرے دیکھو، یہ جو جٹھا کٹھا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے اسپیکر کو میں آپ کو جوتا ماروں گا، اور امریکہ کے سامنے کپڑے اتار کر انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے میری چیکنگ کر لو۔ لیکن مرد یہ ہے کہ جس نے کہا میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ امریکہ کو نہ کوئی اڈے دیں گے، نہ امریکہ کی CIA پاکستان کے اندر کسی قسم کی ناجائز حرکت کرے گی۔ اب وہ ٹائم گیا، ہم پرامن طریقے سے اگر امریکہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہیں، اگر بدماشی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی صورت میں بھی اپنی زمین افغانستان کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کشمیر پہ بھی بات کی، انہوں نے فلسطین کے اوپر بھی بات کی، انہوں نے ہندوؤں کے کرتوتوں کے اوپر بھی بات کی، جو یعنی کہ امریکن TV نے کچھ چیزیں کاٹ دیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ جو بے غیرتی بے حیائی ہو رہی ہے، یہ جو لباس ہے، یہ لباس جیسے آج کل کی عورتیں پہنتی ہیں، آدھا لباس جب پہنتی ہیں، ظاہری بات ہے شیطان انسان کے غالب ہوتا ہے، یہ ریپ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر دیکھو کیا یہ مسلمان ہیں؟ قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اپنا خوبصورت جسم جو ہے آپ کا اس کو چھپا کر رکھیں، اسے لپیٹ کر رکھیں، یہ نہیں کہ کاٹن کے کپڑے پہن کر آپ دھوپ میں چل رہی ہوں تو پورا جسم آپ کا ننگا نظر آ رہا ہو، اور ساتھ یہ بھی کہیں دوپٹہ آپ کے سر پہ نہ ہو، بال کٹے ہوئے ہوں، پرفیوم کی خوشبو میلوں پہ جا رہی ہو، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ باپردہ ہو کر اپنے اعضاء سارے جو ہیں ان کو سمیٹ کر رکھیں، پہلے بھی کچھ نے کہا تھا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، خدا نے ایسا عذاب دیا کہ سب عورتوں نے منہ پہ نقاب کرنے شروع کر دیے، جو منہ اپنے میاں اپنے بہن بھائیوں کے لیے حلال ہے دیکھنا، مزاجی خدا کو آپ اپنا جسم دکھا سکتی ہیں، وہ آپ غیر مردوں کو، غیر محرم کو دکھائیں گی تو پھر اللہ کی طرف سے یہ طوفان تو آئے گا نا۔ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قائد اعظم بھی ان کی طرح ایک کاپی تھے، ان کو بھی لوگ کہتے تھے ان کو تو اسلام کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا کچھ پتہ تھا کہ اللہ نے ان سے وہ کام لیا، ایک خوبصورت پاکستان بنا کر وہ دے کر چلے گئے، اور ان کو بھی کچھ بے غیرت لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ اور یہاں پر بھی عمران خان یہ دبنگ فیصلہ کیا، امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور ان عورتوں کے بارے میں جو 25% ہے کہ بے باپردہ ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلیں، تو انہوں نے مریم اورنگزیب اور بلاول جو زنانہ آواز میں بولتا ہے، جس کا نانا ایک بہادر لیڈر تھا، جس کا دوتا آگے سے یہ کہہ رہا ہے کہ لباس کا ریپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ننگے گھومو، اپنی سوسائٹی کی عورتوں کو کہو کاچھا پہنے، کیا اس سے یعنی کہ شیطان اگر ولیوں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، شیطان اگر مفتیوں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، جو مولانا ڈیزل جیسے مفتی کو بھی پکڑا گیا ہے، اور جو بڑی
بار رہکاری مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کے گن گا رہا ہے، جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھا، اس ٹائم لسی پیتا رہا اور کشمیر کی طرف دیکھا تک نہیں۔ آج اسلام فوبیا کے اوپر اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اسے یہودی جنٹ کہتے تھے۔ یہ شرم کرو، حیا کرو۔ میں مریم اورنگزیب کو بھی کہتا ہوں اور شیری رحمان کو بھی کہتا ہوں کہ دوپٹہ سر پہ اوڑھ لو، اگر خود نہیں اوڑھتی ہو تو ایسی بے حیا عورتوں کا وکالت مت کرو جو قرآن اور حدیث دوپٹہ تو چلو نہیں اوڑھتے، اپنا جسم تو جو ہے نا کہ پورا لباس تو پورا پہنو۔ کیا یہ جسم آپ کے اپنے مزاجی خدا کے لیے بنا، اپنے میاں کے لیے بنا کہ دوسرے لوگوں کے لیے بنا ہے؟ تبھی تو جب شیطان غالب ہوتا ہے، جب بے حیائی بڑھتی ہے، جب ریپ ہوتے ہیں۔ ریپ کے اوپر کس نے قانون بنایا ہے؟ پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا، نون والوں نے نہیں بنایا، یہ عمران خان ہی ہے جس نے آرڈیننس پاس کیا کہ ریپ کرتے ہوئے کوئی اگر پکڑا جاتا ہے اسے نامرد کر دو اور اس کے سزائیں دو، سخت قسم کی سزائیں۔ اور اس بل کے اوپر بھی آپ اعتراض کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ریپ کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرم کرو بلاول۔ اور کہتے ہو کہ عمران خان کے دور میں گدھوں کا اضافہ ہوا ہے۔ واقعی سندھ کے اندر بہت سارے سکول ہیں جہاں پر گدھے باندھے ہوئے ہیں، وہاں بندے نہیں ہیں، بچے نہیں وہاں پڑھ رہے ہیں، اور کتوں کا زور وہاں پر بہت زیادہ ہے کہ ہر تیسرے بندے کو لڑ رہے ہیں۔ کتے وہاں سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں سندھ میں، اور کرپشن کا زور بہت زیادہ ہے، لانچوں کے ذریعے پیسہ باہر جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کی حکومت کی کارکردگی، اور چلے ہو پورے پاکستان پہ اوپر حکومت کرنے کے لیے۔ اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی کہ آپ کا لیڈر اگر اچھی، جس کا نام عمران خان ہے، میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی مجھے اپنے اوپر ہو اللہ کی طرف سے بہت ایک انعام میں سمجھتا ہوں مجھے ملا ہے کہ میں مدینے میں گیا، 3 سال ہو گئے اس کو، 3 سال پہلے رمضان شریف میں، تو میں نے اس ٹائم رب سے یہی ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اگر عمران خان اس ملک کے لیے اچھا ہے، عوام کے لیے نہیں، ملک ہے تو عوام ہے، عوام ایک ٹائم کی روٹی کھا کر بھی گزارا کر لے گی، کیوں کر لے گی؟ کھربوں کے قرضے ہم نے ہر سالوں سال سود دینا پڑتا ہے، سودی نظام پہ کوئی ملک اسلامی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یا اللہ ایسے بندے کو لاؤ، ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر ہے تو خدا کے گھر میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور میرے خیال کے مطابق وہ قبول ہوگی۔ اور عمران خان کو دنیا مان رہی ہے، یہ دھاندلی کا بار بار یہ چکر چلاتے تھے، دھاندلی ہوتی ہے جی، الیکشنوں میں دھاندلی ہوتی ہے۔ ارے کم بختو، اب الیکٹرانک مشین آئی ہے، وہ مشین ہے جو ہیک نہیں ہوتی۔ یہ جو نیا فارمولہ آپ نے نکالا ہے کہ جی کہ ہیک کر لیں گے، نہیں، یہ ایک سادہ قسم کی مشین ہے، اس کے اندر کوئی کمپیوٹر سسٹم نہیں لگایا جائے گا جس سے آپ کی 30,000 جو ووٹ آپ نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسفر کی ہوئی ہے، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں، وہ آپ کی ووٹ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا، اوورسیز پاکستانی آپ کے لیے کروڑوں اربوں ڈالر بھیجتے ہیں، اس سے تو آپ کا ملک چل رہا ہے۔ تو آپ کتنے بدنیت، بددیانت، بے درد آدمی ہو کہ آپ انہیں ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے، کیونکہ انہیں ووٹ کا حق دیا یہ نہ عمران خان دوبارہ 5 سال کے لیے آ جائے، شاید وہ 2 تاریخ سریہ سے آ جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سندھ میں حکومت ہونی چاہیے عمران خان کی۔ سندھ کو تو انہوں نے زرداریوں نے لوٹ لیا، تباہ کر دیا، کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو برباد کر دیا انہوں نے۔ اور وہ کہتے ہیں الیکٹرانک مشین نہیں ہونی چاہیے اور اوورسیز کو حق نہیں ملے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان، ارے خدا کا خوف کھا یار تم، اور یار تمہارے پاس تمہیں اتنی شرم حیا نہیں ہے، کھرمر پہ تم کھا چکے ہو، اور تم دنیا سے تم لوگوں نے نہیں جانا ہے۔ ایک سرسائی تمہیں ملے گی جب دنیا سے جاؤ گے تو اس کے اندر 28 فٹ ہیں،
ایک سرسائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اونلی اگر تو ایمان والے ہوئے تو قسمت والے ہوئے تو ایک سرسائی ہے قبر کی جگہ، اور آپ نے ہزاروں کنالوں زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، لوگوں، یتیموں، مسکینوں، بیووں کا مال کھا رہے ہیں، یہودی لابی سے اربوں روپے لے رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، اور لانچوں کے ذریعے دبئی پیسہ جا رہا ہے، انگلینڈ پیسہ جا رہا ہے، ایران کے ذریعے جا رہا ہے۔ خدا کا خوف کھاؤ، کتنے بڑے ہیں آپ کے پیٹ، اس ملک کے لیے سوچو۔ میرے دوستو، میرا آج کا یہی موضوع تھا۔ عمران خان بیچارہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم سب اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہاں پر تھوڑی سی میں ایک بات یہ بھی کروں گا کہ ہمارے ایریے میں خرم نواز صاحب آئے ہیں، میں انہیں بھی اسلام پیش کرتا ہوں کہ 50 سال میری عمر ہو گئی ہے، آج تک ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی آیا، کھوکھر صاحبان بھی آئے، ظفر علی شاہ بھی آیا، دیر بخاری بھی آیا، تقریباً بہت سارے آئے، سب نے نعرے لگائے، عوام کے لیے، اسلام آباد کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اربوں فنڈ کھا کر چلے گئے۔ اللہ نے اگر یہ بندہ دیا ہے، آپ لوگ اس کے ساتھ تعاون کریں جب الیکشن ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری 800 فٹ پیپ لائن نہیں پڑی میں سے ووٹ نہیں دوں گا، نہیں، میں مفاد پرست نہیں ہوں، لیکن اس نے علاقے کے کام کیے، آپ لوگ اس کا ساتھ دیں تاکہ ان چوروں کو دوبارہ موقع نہ ملے۔ اور مجھے یقین ہے 2 سال لگا گیا تو یہ علاقے کے کام کو چھوڑے گا نہیں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ ایسے ہی پرویز مشرف نے اپنے علاقے کے کام کیے تھے 10 ارب روپیہ لگا کر، اس کو عوام ہماری الٹا سوچتی ہے، اس کو برے طریقے سے روایا تھا انہوں نے۔ جب بعد میں جوید اخلاص آیا تو اس نے ایک ذرا بھی تیلے کا کام نہیں کیا، تب پھر اس کو روایا، تو پھر دوبارہ اس کو لے کر آئے، لیکن اس ٹائم اس کی حکومت نہیں تھی۔ اسی طریقے سے عمران خان کی حکومت ہے، یہ بندہ بیسٹ وزیر ہمیں ملا ہے، اس کا ہاتھ بٹھائیں۔ کوئی کسی جگہ پہ کرپشن ہو، خاص کر ان کے کینڈیڈیٹوں کو میں کہتا ہوں کہ جہاں پر آپ کے تعلق نہیں ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ کام کروائیں۔ وہاں پر خرم نواز تو نہیں دیکھ رہا ہے نا، ان علاقوں میں زیادہ کام کروائیں کہ کل آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ آپ اپنی جیبیں نہ بھریں، غریب عوام کے لیے اس کا ساتھ دیں۔ میرا آج کا موضوع یہی تھا، بہت لمبی میری تقریر ہو گئی ہے، لیکن کیا کروں، دکھ ہوتا ہے جب میں الٹی بات سنتا ہوں، خدا قسم بہت دکھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار 2-4 منٹ کے لیے کیا کرو، میں نے کوئی پیسے تو نہیں بنانے ہیں، میں تو ظاہری بات ہے میڈیا پہ تو نہیں آ سکتا ہوں، میڈیا والے تو چور ہیں بہت بڑے، ان کو کہاں سے میں پیسہ اتنا دوں کہ میں میڈیا میں اپنے دل کی بات کہوں، اس عوام کے لیے کچھ کہوں۔ تو یہ میں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں، تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنی ان ماؤں سے، بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جا کر قبر میں منہ دکھانا ہے، اللہ نے آپ کو معافتہ بھی کرنا ہے۔ جب سلام کے مطابق آپ چلیں گی، باپ پردہ ہوں گی تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا آپ کو، شیطان کا بھی دروازے کافی حد تک بند ہوں گے۔ جب آپ کی قمیض اور آپ کی شلوار گھٹنوں سے اوپر، اور قمیض کا حال وہ ہوگا کہ جو میں تو بے شرم مردوں کو بھی کہتا ہوں، بے غیرتوں کو، کہ جب اپنی عورتوں کو لے کر باہر نکلتے ہو تو انہیں کہو کہ ذرا ڈھیلے کپڑے پہنا کرے تاکہ دوسرا نہ دیکھے۔ اب میرا آج کا موضوع یہی تھا، اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، وزیر اعظم تک پہنچائیں تاکہ مزید لوگوں کے کام اچھے سے اچھے ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔